اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلوا عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي يا حبیب اللہ. آج ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا بیان. سب سے پہلے کچھ آیات مبارکہ کا ترجمہ کریں گے، اس کے بعد کچھ حدیثیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائیں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، یہی لوگ دونوں جہانوں میں مراد پانے والے ہیں. دوسری آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ایک بہترین امت ظاہر کی گئی ہو جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. تیسری آیات مبارکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. سبحان اللہ. آج لوگ کہتے ہیں کہ یار جو بندہ جو کام کر رہا ہے، جس کام میں لگا ہوا ہے، اس کو اسی کی حال پہ چھوڑ دو. یار یہ بات اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بہت غلط ہے کہ ہمیں چاہیے کہ دوسروں کی ہم اصلاح کریں. اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک سب سے اچھا اور نیک بندہ وہی ہے جو خود بھی بچے دوزخ سے اور دوسروں کو بھی بچائے. یہ ایسی بات تو نہیں ہے کہ لوگ آج کل یہ تو تکیہ کلام بنا ہوا ہے، جو بندہ جس کام میں لگا ہوا ہے اس کو ادھر ہی لگے رہنے دو. تو یار ہم غلط کو دیکھیں گے اور غلط کو روکیں گے نہیں تو ہمارا انجام بھی اسی کے ساتھ ہوگا، غلط کے ساتھ. اسی لیے ہم اس کا فائدہ نہیں سوچ رہے ہیں، ہم اس کو برائی سے روکیں گے تو ہم اپنا فائدہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا بھی انجام اچھا ہو اور اس کا بھی اچھا ہو. ایک دفعہ پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل سے داؤد کی زبان پر اور عیسیٰ مریم کی زبان پر، یہ بے وجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے اور زیادتیاں کیا کرتے تھے، نہیں منع کیا کرتے تھے ایک دوسرے کو اس برائی سے جو وہ کرتے تھے. بہت برا تھا جو وہ کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو وہ نہیں روکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہوں نے لعنت فرمائی ہے کہ ایک تو نبیوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم ایسے کام کرتے تھے، دوسرا برائی کرتے تھے، غلط کام کرتے تھے، اور وہ ایک دوسرے کو جو اچھا ہوتا تھا وہ دوسرے کو نہیں روکتا تھا برے کو. وہ کہتا ٹھیک ہے آپ کا ہی مسئلہ ہے، آپ جو کر رہے ہیں آپ نے پانا ہے، ہم جو کر رہے ہیں ہم نے پانا ہے. لیکن یہ بات غلط ہے کہ غلط کو دیکھو، اس کو کہو غلط اور اس کو بچانے کی بھی کوشش کرو. پانچویں آیات مبارکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور فرمایا یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، بس جس کا جی چاہے وہ ایمان لے اور جس کا جی چاہے کفر کرے. اسی لیے کہنا فرض ہے. دوسرے بندے کو جس کو دیکھو وہ غلط ہے اس کو کہو، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو سمجھاؤ، اس کو ایک دفعہ لازمی کہو کہ بھائی یہ تو غلط کر رہا ہے اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بہت برا کام ہے، اس کا آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے، جہنم کے سوا اس کا کوئی اجر نہیں ہے. تو اس کی مرضی، اس کو سمجھ آ جائے بات تو اچھی بات ہے، نہ سمجھ آئے تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. چھٹی آیات مبارکہ وقال اللہ تعالیٰ فاصدع بما تؤمر، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پس اعلان کر دیجئے اس کا جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کا اعلان فرما دیں کہ جو حکم دیا گیا ہے نیکی پر چلنے کا حکم دو اور برائی سے بچنے کا حکم دو، تو یہ اعلان کر دو لوگوں میں. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ یہ اعلان فرما دیں. اب ساتویں آیات مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو ہم نے نجات دے دی انہیں جو روکتے تھے برائی سے، اور پکڑ لیا ہم نے ان کو جنہوں نے ظلم کیا برے عذاب کے ساتھ بے وجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے. مطلب جس اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو نجات دے دی
جس نے برائی سے روکا اور نیکی کی تلقین کی، نیکی کا ان کو کہا کہ نیکی کرو، نیکی کا اجر آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت دے گا، تو نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نجات دے دی، وہ جہنم سے نجات پا کے جنت کی طرف چلا گیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنی بھی اصلاح کریں اور اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کریں، اور اپنے خاندان کی، اپنے قریبی رشتہ داروں کی اور اپنے حق ہمسایوں کی، سب کے ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم ان کی اصلاح کریں اور ان کو سیدھے راستے کی تلقین کریں۔ نہیں کریں گے تو صاف ظاہر ہے، جو میں نے اللہ کریم کی آیات مبارکہ پڑھی ہیں اس کے مطابق ہم خود نیکی کرتے رہیں، ایک دن ہم نے مرنا ہے تو ہم مر جائیں گے، تو اس کے بعد جو ہمارا حشر ہونا ہے اس آیات مبارکہ کے لحاظ سے ہمارا انجام جہنم ہوگا۔ کیوں کہ ہم خود تو نیکی کرتے ہیں، لیکن کسی کو ہمارے پاس علم ہوتا ہے دین کا، ہمیں سمجھ ہوتی ہے، تو ہم دوسروں کو نہ سمجھائیں تو ان کا بوجھ بھی ہمارے اوپر ہوگا، ہم بھی ان کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ اسی لیے ہم خود بھی بچیں اور ان کو بھی بچائیں۔ ان کو بچا تو نہیں سکتے، لیکن ان کو بتانا تو فرض ہے ہمارا، ہم ان کو بتائیں سیدھے راستے کی طرف، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم ان کو بتائیں۔ تو احادیث میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے تو اس سے ہاتھ سے روکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے، تم میں سے کوئی بھی بندہ برائی دیکھے اس کو پہلے اپنی طاقت سے روکے، زور سے روکے، مطلب جہاد کرے، جہاد سے، لڑائی سے، جنگ کر کے اس برائی کو روکے اپنے زور سے۔ دوسرے نمبر پہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے، وہ طاقت سے نہیں روک سکتا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے روکے، کہ زبان سے ان کو کہے، سمجھائے، قرآن و حدیث کی کچھ دلیلیں دے، اس کو سمجھائے، پھر بھی نہ مانے تو پھر اپنے دل میں ان کو برا ضرور کہے، ان کو اپنے دل میں برا ضرور کہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سیدھے راستے پہ نہیں آتا اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالوا سلاما، ان کو سلام کہہ دو، ان سے سلام دعا، مطلب سلام کی حد میں تعلق رکھو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تعلق جوڑنا، رشتہ داری کرنا، یہ سب کرنے سے گریز کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے ان کو سیدھے راستے کی تلقین کرو، وہ نہیں آتے تو ان کے ساتھ ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، وہ سب ترک کر دو، الگ ہو جاؤ ان سے، کیا پتا ان کو آپ کے الگ ہونے سے دکھ ہو تو وہ سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ اسی لیے ہم وہی کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ دوسری حدیث حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے پہلے جس نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی امت کی طرف مبعوث فرمایا، اس کو اپنی امت میں مخلص دوست اور احباب مل گئے، وہ اس کی سنت پر عمل کرتے اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے۔ پھر ان کے بعد ایسے لوگ ہیں جو ایسی باتیں کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے، اور ایسے کام کرتے تھے جن کا انہیں حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ بس کوئی ایسے لوگوں کے ساتھ ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور ان کے ساتھ دل سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، جو ان کے ساتھ زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے۔ پہلا اپنی طاقت سے جہاد کرے، پھر دل سے کرے، پھر زبان سے کرے، وہ بھی مومن ہے۔ اس کے بعد دل میں برا ماننا، اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کا درجہ نہیں ہے۔ ایمان تو ہوگا اس میں، لیکن ایمان کا درجہ نہیں ملے گا۔ اسی لیے میرے بھائیو، ہم خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام میرے بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہماری جو بھی ویڈیو پوری دیکھا کریں، آپ کو پوری بات سمجھ آئے، اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبا دیا کریں، کیونکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ہمارا کام آپ تک حق اور سچ پہنچانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔